السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی، میری تمام بہنیں، تمام بچے، تمام اسٹوڈنٹس خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو سرسبز شاداب رکھے، صحت مند رکھے، تندرست رکھے، عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمت، ہر بھلائی، ہر خوشی اپنے خزانوں میں سے آپ کو عطا فرمائے۔ دیکھیے، آج قرآن مجید کی ایک نئی کلاس لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور ایک نیا اصول لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسے ہم نے پچھلے ہفتے 3 کلاس کے اندر صرف ایک اصول پڑھا، مقصد صرف یہ تھا کہ آسان کر کے ہم پڑھ لیں، بالکل اسی طریقے سے آج اور آنے والی کل کی 2 کلاسز کے اندر میں ایک ہی اصول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 3 کلاس کے اندر ایک اصول سمجھانے میں 3 کلاسز لگ جائیں تو کتنا آسان کر کے ہم پڑھا رہے ہیں، کہ آپ کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں کہ 3 کلاس ہے تو لاؤ 6 7 10 اصول بتا دیے، نہیں، ایک ہی اصول رہے گا۔ 3 کلاسز اس لیے تاکہ ایک کلاس اس اصول کو یاد کروانے میں اور باقی کی 2 کلاسز اس اصول کی مشق اور پریکٹس کرنے میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، پیج دیکھ لیجیے آپ کے سامنے۔ پچھلے ہفتے جب ہم اظہار پڑھ رہے تھے تو یہی پیج آپ کے سامنے آیا تھا، دوبارہ یہ پیج آپ کے سامنے لگا دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی تنوین اور نون ساکن، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش اور نون ساکن۔ یہ تنوین اور نون ساکن پچھلے ہفتے جب اظہار کے اندر آ رہے تھے تو ان کے بعد حروف حلقی، یعنی کہ وہ 6 ورڈز جب آتے تھے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ذرا بھی لمبا نہیں کرتے تھے، فوراً جو ہے پڑھ لیا کرتے تھے، جلدی پڑھ لیا کرتے تھے، نارمل پڑھ دیا کرتے تھے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، بالکل یہی کا یہی معاملہ اب یہ ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب جلدی نہیں پڑھیں گے، اب تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، اور لمبا کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آواز کو ناک میں لے کر کے جائیں گے، منہ سے نہیں پڑھنا، ناک سے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کون سے حروف ہیں جو تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں گے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز ناک میں چلی جائے گی اور تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ کون سے وہ 15 الفاظ ہیں؟ آپ کو پیج کے اندر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ اپنے قاعدے، نورانی قاعدے بھی کھول لیجئے، اس کے اندر آپ کو اور صاف صاف نظر آئے گا۔ دیکھیے، 15 ورڈز ہیں، کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اگر آپ آگے کی کلاس نہ بھی دیکھیں، صرف اس کو اصول کو یاد کر لیں، میرے لیے سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس اصول کو یاد کریں، چاہے اسی کلاس کو دوبارہ پیچھے کر کے پھر سے سن لیں۔ تنوین یا نون ساکن کی آواز کب لمبی ہوگی؟ جب یہ 15 ورڈز میں سے کوئی ورڈ تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو لمبا کرتے اور ناک میں لے جاتے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سمجھیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 15 لفظوں میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے اور آواز کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلے قاعدے کا نام تو اظہار تھا، اس قاعدے کا نام ہے اخفاء، ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اخفاء۔ تجوید کی کلاس کے اندر اخفاء بہت اہمیت رکھتا ہے، حالانکہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، وہ اظہار والی بات کہ اگر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی کوشش کیجیے، کوشش کرنے کے بعد، پریکٹس کرنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی 2-3% بندے ایسے ہیں جو کوشش کے بعد بھی نہیں کر پا رہے ہیں، زبان موٹی ہو گئی ہے، دماغ موٹا ہو گیا ہے، بس اپنی کوشش رکھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا کر کے پڑھیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہے، آپ کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ اپنی نوٹ بک کے اندر ضرور لکھ لیں، جیسے آپ نے اظہار لکھ لیا تھا، اس کو بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد ان 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو لمبا کر کے ناک میں آواز لے جا کر کے پڑھتے ہیں۔ ناک میں آواز کیسے لے کے جاتی ہے میں بھی مشق کرواؤں گا، آپ سمجھ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال اس کو اتنا لکھ لیجیے، وہ 15 ورڈز بھی لکھ لیجیے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ یہ 15 ورڈز ہیں۔ آپ دیکھیں، تنوین اور نون ساکن کی آواز ان 15 ورڈز کے آ جانے کے بعد لمبی کیسے ہوتے ہیں اور ناک میں کیسے جاتی ہے، اس کو سمجھیں۔ آپ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے نام دن بھر میں آپ لوگ لیتے ہوں گے، جیسے گنگا، کنگا، پنکھا۔ اب دیکھیں، گنگا، پنکھا اور جو ہے گنگا، پنکھا اور یہ کیا کہتے ہیں، ایک لفظ ابھی میں نے بولا تھا اور بھول گیا نا، تو ان میں آواز جو ہے وہ پنگ، دنگ، اس میں جا رہی ہے، دنگا، پنکھا، ٹھیک ہے۔ آواز جو ہے وہ پنکھا، پنکھا ہم نہیں کہتے، پنکھا ہم کیا کہتے ہیں؟ پنکھا۔ تو آواز کہاں جاتی ہے؟ ناک میں چلی جاتی ہے، پنکھا، ٹھیک ہے۔ گنگا، گنگا، پنگا یہ کوئی نہیں بولتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہی وہ آواز ہے جو ناک کی طرف جا رہی ہے۔
آپ اس کی مشق کریں گے، آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ کر جائیں گے. اور اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں کوئی بات نہیں، جتنا آپ نے کر لیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پریکٹس ہی نہ کریں. دیکھیے یہ غلط ہو جائے گا. آپ لوگ کہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب نے کہہ دیا اخفا کا قاعدہ اتنا لمبا چوڑا تو ہے نہیں، پڑھ لو نہیں پڑھو تو لہٰذا ہم پڑھتے ہی نہیں، یہ کرنا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے آگے چلیے، اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں باقاعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نون ساکن کے بعد 15 لفظوں میں سے تا آ رہا ہے. الف نون زبر تا زبر تا تا. ٹھیک ہے، نون کی آواز کو ہم لمبا کریں گے تا، اور وہی ناک میں جاری ہے آواز، جیسے پنکھا ویسے تا. میم نون پیش مون، یہاں پہ بھی دیکھیے نون ساکن آ گیا اور 15 لفظوں میں سے ذال آ رہا ہے. الف نون زبر تا زبر تا تا. میم نون پیش مون، ذال زیر زی مون زی، را پیش رو منذرو انت منذرو. ٹھیک ہے ایک ساتھ پڑھ لیجیے اس کو. الف نون زبر تا زبر تا انت. میم نون پیش مون انت مون، ذال زیر زی انت منذی، را پیش رو انت منذرو. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آج بھی جب میں نے درجہ حفظ کی کلاس کے اندر ان قواعد کو دیکھا تو میں گھبرا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا پڑھائی کی طرف سے. تو میرے جو استاد تھے انہوں نے کیا کیا، پہلے کی جو چیزیں میں اب تک آپ کو پڑھا چکا ہوں، زبر زیر پیش حرکت، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور حروف مدہ، یہ 4-5 چیزیں تو انہوں نے مجھے سکھا دی. اظہار اور اخفا پڑھایا ہی نہیں، کہنے لگے نہیں سمجھ میں آ رہا چھوڑ آگے چل. تو میں نے پورا قرآن مجید اظہار اور اخفا کے بغیر حفظ کیا. بعد میں پریکٹس کر کے اس پر باقاعدہ توجہ دے کے ہمارے استادوں نے اس کی مشق کروائی. میں اکیلا نہیں تھا ایسا اس ہماری کلاس کے اندر، درجہ حفظ کی کلاس کے اندر. آپ اندازہ لگائیں، ناظری کی کلاس نہیں حفظ کی کلاس چل رہی ہے، اس میں بھی جو ہے اظہار نہیں آیا، اس میں بھی اخفا کرنا نہیں آیا. تو اگر یہ چیزیں جلدی نہیں آتی تو کوشش کرنے سے بعد میں ضرور آ جاتی. ٹھیک ہے، تو ہمارے استاد نے بعد میں باقاعدہ محنت کروا کے ان چیزوں کو درست کروایا. اس وقت ٹینشن نہیں دی، کہنے لگے چھوڑو آگے چلو ایسے ہی پڑھو. اور میرے ساتھ میرے جیسے میری کلاس کے اندر اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، بہت سارے طلبہ تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ تھا، پریشانی ہو رہی تھی. تو استاد جی نے پریشان نہیں ہونے دیا، کہنے لگے چھوڑو آگے دیکھ بعد میں کریں گے، ابھی چلو آگے. تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، اگر آپ لوگ کر پاتے ٹھیک ہے، نہیں کر پاتے تو جتنا آپ سے ہو رہا ہے اتنا کر لیجیے، جتنا آپ پڑھ پا رہے ہیں اتنا پڑھ لیجیے، پھر آگے چلیے. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من کی را من، کاف الف زبر کا کی را من کا، تا زیر تی کی را من کاتی، بایا زیر بی کی را من کاتبی، نون زبر نا کی را من کاتبینا. آپ لوگ اندازہ لگا رہے ہوں گے، محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں آواز کو تھوڑا سا ناک میں بھی لے کے جا رہا ہوں اور تھوڑا سا آواز کو لمبا بھی کر رہا ہوں، یہی ہے اخفا. ٹھیک ہے، دیکھیے جب بھی نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد 15 لفظوں میں سے کوئی لفظ آئیں گے تو خود بخود اخفا بن جائے گا. اچھا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ 15 لفظ کون یاد رکھے گا؟ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، قرآن مجید کا بڑا زبردست معجزہ ہے یہ کہ آپ لوگوں کو یہ 15 ورڈ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف کچھ دن پریکٹس کریں گے، آٹومیٹک جیسے ہی ان 15 ورڈزوں میں کوئی 15 لفظوں میں سے کوئی لفظ آئے گا، کوئی ورڈ آئے گا، آٹومیٹک آپ اخفا کریں گے. پتہ ہے یہ قرآن مجید کا بہت بڑا معجزہ ہے. کچھ دن کی پریکٹس کے بعد آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے. آپ کو دماغ لگانا نہیں پڑے گا کہ یہاں پر کون سا لفظ آ رہا ہے. یہ قرآن مجید کی بہت بڑی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک معجزہ بنایا، پتہ نہیں کیا بات ہے. آٹومیٹک زبان پہ الفاظ چڑھتے ہیں اس کے اندر. آگے چلیے. کاف نون پیش کون، تا پیش تو کون تو. ٹھیک ہے، اخفا نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. تا پیش تو کون تو، را کھڑا زبر را کون تو را، بادو زبر بن کون تو را بن. ٹھیک ہے، آگے چلیے. یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی، میم دو زبر من یتیمن، فا زبر فا یتیمن فا، الف کھڑا زبر آ یتیمن فا، واو کھڑا زبر وا یتیمن فا وا. آج کی اپنی کلاس کو آپ لوگ یہیں تک رکھیں. اس کو قاعدے کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے. دیکھیے سمجھنے کا، یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ نوٹ بک ساتھ میں ضرور لے کر کے بیٹھیں. میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ایک نوٹ بک ضرور بنائیں. تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ بک بنا رکھی ہوگی، آپ اس میں ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے ہوں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑھتے ہوئے بندہ نوٹ بک بھی بنائے اور اس کے اندر پڑھتے پڑھتے لکھتا بھی رہے اور پھر زندگی میں بھول جائے. کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. تو لہٰذا ایک تو آپ نوٹ بک کے اندر ضرور لکھیں، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی
جو ہے وہ یاد کرنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے تو یہ کلاس دوبارہ بار بار دیکھا کریں، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھ سے پوچھا کریں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے پھر کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا بھی کیا کریں، صدقہ دیا کریں۔ ان کوششوں کے باوجود 101% بلکہ 200% قرآن مجید آپ کو ضرور بھی ضرور آ جائے گا، ضرور بھی ضرور یاد ہو جائے گا، یہ میری گارنٹی ہے آپ سے۔ ان 3-4 کاموں کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ قرآن آپ کو آپ کی لگن سے، آپ کی محنت سے، آپ کی جستجو اور جدوجہد سے ضرور آئے گا۔ قرآن دنیا کی سب سے آسان چیزیں یاد کرنے کے لحاظ سے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا پڑھنا، سننا، یاد کرنا آپ سب کے لیے بے حد آسان فرمائے۔ اس سے آگے کی بات انشاءاللہ کل لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔